بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ محترم بھائی پاسٹر سنجیل روبن صاحب، السلام علیکم۔ یہ مائی کا لال اے ایس انصاری پھر حاضر ہو گیا حسب وعدہ، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جیسا کہ آپ نے اعتراض لگایا تھا، نمبر 1، قرآن نے یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کا انکار کیا ہے۔ یعنی جو قرآن شریف کی تعلیم ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی صلیبی موت کا انکار کرتی ہے۔ یہ آپ نے قرآن پر اعتراض لگایا تھا۔ نمبر 2، یہ کہ قرآن نے یہ غلط بیانی کی ہے کہ ہارون کو مریم کا بھائی قرار دے دیا، یہ دوسرا الزام۔ جو قرآن شریف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مقدسہ مریم کو ہارون کی بہن قرار دے دیا۔ نمبر 3، یہ کہ یسوع مسیح پر نبوت ختم ہو گئی۔ یسوع مسیح نبوت تو آپ نہیں مانتے ہیں، آپ تو کچھ اور ہی مانتے ہیں، لیکن یسوع مسیح آخری تھا، لاسٹ تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے ربی ہیں، ہمارے خداوند ہیں، ہمارے منجی ہیں، ہمارے نجات دہندہ ہیں، ہمارے مخلصی دینے والے ہیں، وہ مقدس اسحاق کی نسل میں سے آئے، اور خداوند یسوع المسیح نے جو ہے آ کر نبوت پر مہر کر دی۔ کہتے ہیں کہ ان کے دین کے مطابق عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے پیغمبر تھے۔ یہ تو ایک عرصے کے بعد عیسائیوں کے ایک عالم نے باپ بیٹے کا یہ قضیہ رومیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دین میں داخل کر دیا ہے۔ شاید انہوں نے رومیوں سے سیکھا کہ اپنے خدا کے لیے ایک بیٹا پیدا کریں۔ جو ابراہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، تیری آل میں سے برکت دوں گا اور جو ہے ان کو بھیجوں گا، بھیجا جانے والا آخری تھا، تو یہ آپ نے فرمایا تھا۔ مسلمانوں نے دوسرا نبی لا کھڑا کیا، یعنی مسلمانوں نے بائبل کے برعکس دوسرا نبی لا کھڑا کیا۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حقیقت میں وہ نبی نہیں تھا، تو پھر آپ کی نظر میں جھوٹا ہوا نا، مفتری ہوا، جھوٹا ہوا، جو آپ مسلمانوں کے سامنے کھل کر نہیں کہتے ہیں، کھل کر نہیں کہتے ہیں، تو یقیناً پھر آپ ان کو جھوٹا کذاب ہی مانتے ہیں نا، میں جھوٹا نبی ٹھہرا۔ چلیے اس پارٹ 2 میں ان موضوعات کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر تمام پر ڈسکس نہ کر سکا تو باقی آئندہ دیکھوں گا انشاءاللہ۔ قرآن نے کہا تھا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، 4/157۔ دیکھیں قرآن کی آیت میں پہلی مرتبہ رکھ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن نے واقعی درست کہا تھا، آپ ہی نے غلط سمجھا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے اہل یہود نے انہیں قتل کیا، نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کو شبہ ہوا، ان کو ڈاؤٹ ہوا۔ یسوع مسیح کے تقریباً 60 سال کے بعد پوپ جان پال اول، پولوس کہتے ہیں، نے یہ تحریف کی انجیل کے اندر، یہ جھوٹا بیان ڈالا، صلیب والا، مصلوب ہونے والا۔ قرآن نے آ کر اس کی تردید کر دی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ اس کو جھوٹ قرار دیتے چلے آ رہے تھے۔ تقریباً 62 سال پہلے پوپ جان پال دوم نے اپنی کونسل کے مشورے سے یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ یہودیوں کو اس الزام سے بری سمجھا جائے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو سولی دے کر قتل کیا تھا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ دیکھا جناب آپ نے، آپ کے پوپ جان پال اور ان کی تحقیق اور ان کا اعتراف۔ حوالے کے لیے آپ دیکھیں ڈسکوری فرام دا ایکسکیوزیشن، پیج نمبر 73، پبلشڈ بائی جیوش پبلیکیشن سوسائٹی امریکہ، 1963۔ یہ آپ نکال لیجیے۔ کیوں جناب پاسٹر صاحب، کیسا رہا؟ آپ کیا خیال ہے؟ قرآن نے تو اس حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا جو آپ کے پوپ کو اب اتنے عرصے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا، گویا کہ قرآن کی تصدیق کر دی۔ دوسرا حوالہ بھی لے لیجیے، کیتھولک چرچ
نوسٹر ایتائے 1965 میں ویٹیکن سٹی کونسل نے واضح طور پر یہ بیان جاری کیا کہ یہودیوں کو نہ تو اس وقت اور نہ ہی آج یسوع مسیح کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ کیتھولک چرچ 1965 ویٹیکن سٹی کی رپورٹ۔ محترم پاسٹر صاحب، یہ 2 حوالے میں نے دے دیے کہ سولی نہیں چڑھایا گیا تھا، یہ جھوٹ ہے، یہ مصلوب ہونے کا نظریہ جھوٹ ہے، اور صاحب آپ کی ساری عمارت مصلوب ہونے پر ہی کھڑی ہے، گویا کہ آپ کا مذہب تو ڈھہ گیا۔ اب آئیے دوسرا الزام جو آپ نے لگایا تھا، مریم کا بھائی ہارون۔ قرآن میں 19/28 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ قرآن نے مریم کو جب کہا کہ تیرا بھائی ہارون، تو ایسا نہیں ہے، تو مریم کے بھائی کا ہی ذکر کیا ہے نا، نہ کہ 1500 سال پہلے موسیٰ کے بھائی ہارون کا۔ اب اس کو وہاں کیوں لے گئے؟ کیا دنیا میں ایک ہی ہارون تھا؟ یہ ایک ہی ہارون ہے؟ ظاہر ہے کہ مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون ہوگا۔ آپ بلا وجہ اس کو 1500 سال پیچھے کیوں لے کر پہنچ گئے؟ کیوں؟ اسی دور کے شخص کا نام لینا تھا تو موسیٰ کا نام لینا چاہیے تھا، موسیٰ، کیونکہ موسیٰ ہی اصل تھے۔ ہارون تو ان کے مددگار کے طور پر آئے تھے، اصل تو موسیٰ ہی تھے۔ تو موسیٰ کی بہن کہنا تھا، نہ کہ ہارون کی بہن کہا۔ اگر ادھر ہی لے کر جانا تھا تو موسیٰ کی بہن کہنا تھا۔ اس کا مطلب موسیٰ کے بھائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہ یہ موسیٰ کی بہن تھی، بلکہ ان کا بھائی ہارون تھا، جو کوئی اور ہوگا اس زمانے کا۔ قرآن میں موسیٰ کا ذکر 135 مرتبہ آیا ہے، جبکہ ہارون کا صرف 19 مرتبہ، اور تقریباً یہی تناسب بائبل میں بھی ہے۔ اور جب بھی ذکر آتا ہے قرآن میں بھی اور بائبل میں بھی، تو پہلے موسیٰ کا ذکر آتا ہے اور بعد میں ہارون کا آتا ہے، قرآن میں اور بائبل میں بھی۔ لہذا علم منطق کی روح سے بھی اگر مریم کا بھائی کہا گیا ہے ٹیکسٹ میں، تو اس کا بھائی ہی مراد ہے، اسی کا بھائی مراد لیا جائے گا، نہ کہ 1500 سال پہلے کے موسیٰ کے بھائی کا ہارون مراد لیا جائے گا۔ یہ آپ نے عجیب تعصب کی اینک لگا کر یہ بیانیہ جاری کیا۔ اب آپ اصول سنیے، اگر یہ ریکارڈ پر بھی ہوتا کہ مریم کا کوئی بھائی تھا ہی نہیں، یہ آپ اصول سمجھ لیجئے، اگر یہ ریکارڈ پر موجود ہوتا کہ مریم کا کوئی بھائی نہیں تھا، اگر ہوتا، تھا ہے نہیں، اگر ہوتا سپوز، تب یہ بات قابل تحقیق ہوتی، قابل رد نہیں، قابل تحقیق، کہ پھر اس کی تحقیق کی جائے کہ مریم کا یہ کون سا بھائی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، قابل تحقیق، رد پھر بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ قانون یہی ہے کہ نفی پر ثبات مقدم ہوتا ہے، ایک نفی کر رہا ہے، ایک ثبات کر رہا ہے، تو نفی کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جائے گا، ثبات کی تحقیق کی جائے گی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ نفی پر ثبات مقدم ہوتا ہے، یہ لاجک کا پکا اصول ہے۔ آپ شاید لاجک کے قوانین سے بالکل واقف ہی نہیں، بالکل لا علم ہے، لیکن ایسا تو کچھ ریکارڈ پر بھی نہیں ہے کہ مریم کا کوئی بھائی نہیں تھا، تو مریم کا بھائی ہی مانا جائے گا۔ لہذا لاجک کے قانون کی روح سے آپ کا یہ بیانیہ باطل ٹھہرا۔ اب آتے ہیں کہ کیا بائبل میں یسوع کے بعد کسی آنے والے نبی کی پروفیسی، پیشن گوئی موجود ہے؟ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ ببلیکل پروفیسی آن دا ایڈوینٹ آف اے پروفٹ۔ چنانچہ بائبل میں آتا ہے، جیسے اس نے کہا، I tell you the truth, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you, and when he is come, he will reprove the world of sin, and approve righteousness and justice. John chapter 16 verse 6 to 8، 6 سے 8 تک۔ میں تمہیں سچ بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر میں نہ گیا تو کمفرٹر تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں چلا جاؤں
تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور جب وہ آئے گا تو دنیا کو گناہوں سے دور کر دے گا اور نیکی اور سچائی سے عدل سے دنیا کو بھر دے گا۔ یہ دیکھا جناب۔ اور جان چیپٹر 15 ورس 27 میں ہے کہ he shall testify me، he shall testify me، وہ آنے والا میری تصدیق بھی کرے گا، شہادت دے گا۔ آنے والا جو کلام لایا اس کلام میں جیسے عیسیٰ، نہ صرف عیسیٰ بلکہ اور بھی انبیاء کی تصدیق موجود ہے۔ 42/13 قرآن کی آیت نکال کر دیکھ لیجیے۔ لہذا پاسٹر صاحب کا یہ کہنا غلط ہو گیا کہ بائبل میں جیسس کے بعد کسی نبی کی پیشن گوئی نہیں۔ یہ کہنا غلط ہو گیا کہ بائبل میں جیسس کے بعد کسی نبی کی پیشن گوئی ہے ہی نہیں، یہ غلط ہو گیا۔ اب تک کا تھوڑا سا خلاصہ کر دوں۔ نمبر 1، بائبل تحریف شدہ ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ نمبر 2، بائبل میں ایسا کوئی بیان نہیں کہ یسوع مسیح آخری ہیں، خود بائبل میں ایک آنے والے کی شہادت موجود ہے، بلکہ کئی شہادت موجود ہے۔ نمبر 3، صلیب کا عقیدہ باطل ہو گیا، خود آپ ہی کے ہاں کی شہادتیں موجود ہیں۔ نمبر 4، مریم کا بھائی ہارون وہ نہیں جو موسیٰ کا بھائی ہارون تھا، لہذا آپ کے سارے دعوے باطل ہوئے۔ آخر میں اناجیل کی حیثیت کا ایک اجمالی جائزہ۔ یسوع مسیح جو انجیل اپنے حواریوں کو دے کر گئے تھے، اس کا تاریخ میں آج کہیں سراغ نہیں ملتا۔ نمبر 2، دوسری صدی میں تقریباً 34 اناجیل اور 113 خطوط رائج سے پائے جاتے تھے، لیکن یونانی زبان میں، حالانکہ مسیح کی مادری زبان ایرامک تھی اور قومی زبان عبرانی۔ نمبر 3، نیکیا کی کونسل جو 325 میں منعقد ہوئی تھی، یاد ہوگا آپ کو، اس میں عجیب و غریب طریقے سے ان تمام اناجیل و خطوط سے موجودہ 4 اناجیل اور کچھ لٹریچر منتخب کر لیا گیا تھا، جو آج عہد نامہ جدید کہلاتا ہے۔ اس میں بھی جگہ جگہ ہیرا پھیری ہوتی رہتی ہے، اور باقی کتابوں کو وضعی قرار دے دیا گیا تھا۔ تفصیل دیکھنی ہے تو آپ دیکھ لیں ہسٹوریکل اسپیکٹ آف دا کونسل آف نیکیا بائی ریورنڈ اسحاق بوائل۔ اب میں ایک موازنہ تھوڑا سا اور رکھ دوں آپ کے سامنے کہ قرآن کی حفاظت اور بائبل کی حفاظت۔ دیکھیں قرآن کی حفاظت میں کہ بہت ساری آیات ہیں، میں یہاں ایک ہی رکھتا ہوں۔ وما کانا حاضر القرآن ان یفترا 10/37، یہ قرآن ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی اس میں رد و بدل کر سکے، تعریف کر سکے، ڈسٹورشن کر سکے، جبکہ اس کے برعکس بائبل میں تحریف نہ کرنے کا حکم ہے۔ پورے بائبل میں ایک آیت بھی نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے کہا ہو کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، نہ کرنے کا حکم ہے کہ تم مت کرنا۔ لکھا ہے کہ you shall not add unto the word which I command you، Deuteronomy 4/2، جو حکم میں تمہیں دیتا ہوں تم اس میں ایڈ مت کرنا، کچھ بھی ایڈ مت کرنا۔ یہ گویا کہ اللہ خود نہیں کرے گا، خود اس حفاظت نہیں کرے گا، تم سے کہا ہے کہ تم ایسا مت کرنا، تو انسان تو خلاف ورزی کرتا ہے، وہ تو کرے گا۔ اور پھر کی آپ کے سامنے ڈھیر لگا دیا ہے میں نے حوالوں کا، اور بھی لگا سکتا ہوں۔ تورات انجیل کی تاریخی حیثیت بہت ہی مخدوش ہے، بہت ہی زیادہ۔ آپ یہ سمجھ لیں جو کچھ میں نے آپ کو بیان کیا یہ کچھ 5-6% ہوگا، بہت کچھ مخدوش ہے۔ اور تمام بڑے پاسٹرز حضرات اور بشپ حضرات جانتے ہیں، لیکن اپنی عوام کو لوریاں دے دے کر مطمئن کرتے رہتے ہیں۔ یہی کہلاتی ہے مذہبی کاریگری، اور یہ کام سارے کرتے ہیں، صرف آپ کو الزام نہیں دے رہا ہوں، سارے کے سارے مذہبی پیشوا کلرجی طبقہ کرتا ہی یہی ہے، یہی کاریگری ہوتی ہے۔ اسے میں اپنی زبان میں فن دینداری کہتا ہوں، فن دینداری، بڑا فنکار۔ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی بڑا فنکار ہوگا۔ چلے اب میں اختتام کرتا ہوں، جب کبھی پاسٹر سنجیل صاحب کی طرف سے کچھ آیا تب پھر دیکھوں گا انشاءاللہ۔ سلامت رہیں۔
تمام کرسچن بھائیوں کو سلام۔